یہ بات جو آئی نا کہ اگر ہمارے عالم ہوتے تو ہم ان کا رد نہیں کرتے بھائی. اس پورے منظرنامے میں اہل حدیث میں ایک طبقہ ایسا تھا نا جو انصاف کی بات نہیں کر رہا تھا مفتی شمائل کے بارے میں، یا مجموعی طور پہ جو لوگ اشاعرہ ماتریدی ہیں ان کے بارے میں. ہمارے ایک اچھے عالم ہیں میرے قریبی لوگوں میں سے، انہوں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ لگائی کہ منکرین صفات اور منکرین خدا ایک درجے میں ہے. میں نے جا کر کے اس کا رد کیا ان کے کمنٹ میں کہ بھائی منکرین صفات سارے منکرین خدا کے درجے میں نہیں ہوتے ہیں. کوئی اگر منکر صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفت وجود کا بھی انکار کر دے، اس کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اور منکر خدا ایک درجے میں ہے. ورنہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان رہے ہیں اور صفات کا انکار کر رہے ہیں وہ بہرحال ان سے ایک درجہ بہتر ہے. جیسا کہ امام ابن تیمیہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ الحاد یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کا انکار کرنا یہ بدترین قسم کا کفر ہے. تو کفر کے بھی الگ الگ درجات ہوتے ہیں. پھر ان میں سے جیسے اشاعرہ ہیں وہ بعض صفات کو مانتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں معتزلہ ہے، جہمیہ، کرامیہ، کچھ ایسے فرقے ہیں جو تمام صفات کا انکار کرتے ہیں. تو بعض صفات کو ماننے والے بہرحال ان لوگوں سے بہتر ہیں جو تمام صفات کا انکار کرتے ہیں، ان سے تو بہرحال بہتر ہے. گمراہی دونوں ایک درجے کی گمراہ نہیں ہے. تو اس پر تو میں نے باقاعدہ دفاع کیا کہ بھائی جو اگر گرچہ کہ ہمارا عقیدہ اشاعرہ ماتریدیہ سے ہمارا اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ انصاف کریں. تو اشاعرہ ماتریدیہ کو معتزلہ کے، بلکہ بعض لوگوں نے یہ دلیل بھی دی کہ بھائی جو اشاعرہ ماتریدیہ کا عقیدہ ہے اس سے کا جو نتیجہ نکلے گا وہ تو یہی نکلے گا کہ تمام صفات کا انکار کا نتیجہ نکالنا پڑے گا. اس پر بھی میں نے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے اگر اس کا یہ نتیجہ نکل بھی رہا ہو تو کہ یہ ہمارے یہاں اہل سنت کا اصول ہے کہ لازم القول لیس بالقول، کسی قول کا جو لازم ہوتا ہے وہ اس کے قائل کا قول نہیں ہوتا. کسی کے قول سے کیا لازم آ رہا ہے، اگر لازم غلط آ رہا ہے تو اس لازم کو پیش کر کے آپ اس کے قول کو رد کر سکتے ہیں، اس کے لازم کے غلط ہونے کو اس کے قول کے غلط ہونے کی دلیل بنا سکتے ہیں کہ بھئی اشاعرہ کا جو قول ہے اس کے قول سے تو یہ لازم آئے گا کہ تمامی صفات کا پھر انکار کرنا پڑے گا، جو صفات وہ مان رہے ہیں ان کا بھی انکار کرنا پڑے گا. تو کیونکہ ان کے قول کا ایک لازم غلط آ رہا ہے تو اس کی بنیاد پر ان کا قول غلط ہے، تو ان کے قول کو غلط ثابت کرنے کے لیے تو اس لازم کو بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں، لیکن ان کے قول سے جو لازم آ رہا ہے اس کو ان کا قول نہیں بنا سکتے. تو ہم نے تو جہاں پر ناانصافی ہو رہی تھی ان کے ساتھ میں وہاں پر باقاعدہ دفاع کیا. اس لیے ہمارے بعض احباب ہم لوگوں کو سہولت کار بول رہے ہیں، مجھے سہولت کار بول کر کے تانا دینے کی ہم اہل بدعت کے سہولت کار ہیں. حالانکہ میرے علم کی حد تک کہ سب سے پہلے جو تسلسل حوادث والا معاملہ ہے اس کا رد سب سے پہلے میں نے ہی کیا سوشل میڈیا پر، کہ جو مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ والا سوال غلط ہے کہ اللہ تک کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا. میں نے ہی سب سے پہلے کہا کہ مفتی صاحب کا یہ کہنا غلط ہے کہ یہ سوال غلط ہے. یہ سوال اپنی جگہ پر جینوین ہے اور اس کا سادہ سا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں ہمیشہ سے ہی تخلیق کرتا ہوا ہے. اب ہم کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ایک طرف یہ حضرات ہیں جو ہم کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ مفتی شمائل کے خلاف ظلم کر رہے ہیں مفتی شمائل کے ساتھ، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی اہل بدعت کے سہولت کار ہیں. تو ہم تو دونوں جگہ سے ہمارے طرف تان ہو رہے ہیں. تو جہاں پر ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی وہاں تو ہم نے باقاعدہ دفاع کیا ہے. اپنے جو ہمارے بہت معروف اور قریبی لوگ ہیں، بلکہ ایسے لوگ جن کو ہماری جماعت میں بڑا مقام حاصل ہے، جب ان کی طرف سے غلط بات ہوئی ہم نے خود اس کا رد کیا. الحمدللہ میں نے رد کیا، شعبان بھائی نے رد کیا. جسم کے معاملے میں انہوں نے بعض لوگوں نے جسم کے اس بات کی کوشش کی تو شعبان بھائی نے باقاعدہ فیس بک پر ایک تحریر لکھی اور ایسے لوگوں کا رد کیا جو جسم کے اس بات کی بات کر رہے تھے. جسم کی نفی بھی جس طرح سے غلط ہے مطلقاً بغیر معنی کی تفصیل میں جائے ہوئے، اسی طرح سے بغیر معنی کی تفصیل میں جائے ہوئے جسم کا اثبات بھی غلط ہے. تو ہم تو الحمدللہ کبھی بھی حق کے ساتھ رہتے ہیں. ہم تو حق کے خلاف کوئی بھی شخصیت کھڑی ہو، آپ دیکھیے علامہ ثناء اللہ امرتسری کا معاملہ آیا، ان کے بعض مواقف پر اہل حدیث علماء کی طرف سے رد ہوا، حالانکہ وہ اپنی جماعت کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن جب ان کی تفسیر شائع ہو کر کے آئی تو بعض جیسے غزنوی خاندان کے جو لوگ تھے انہوں نے علامہ ثناء اللہ امرتسری کے بعض مواقف پر رد کیا اور اس پر ایک اچھی لمبی جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے. تو یہ کہنا کہ اہل حدیث اپنے علماء پہ رد نہیں کرتے ہیں، وہ ایسا ہی آدمی کہہ سکتا ہے جس نے اہل حدیث کی تاریخ نہ دیکھی ہو. جو اہل حدیث کی تاریخ سے واقف ہے وہ یہ جانتا ہے کہ بہت سارے مواقع ایسے آئے ہیں جس میں اہل حدیث علماء نے کوئی غلط بات کہی اور برسر اسٹیج ان کا رد ہوا ہے اور اس رد پر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. بالکل بالکل سرفراز بھائی، میں ان کو بولا بھی تھا ہمارے بڑے بھائی صاحب کو کہ بھائی آپ اسٹریم میں جوائن ہو جائیے، ہمارا اظہار حق کا اسٹریم چلتا منگل چار شنبے کے دن، آپ جوائن ہو کے آپ کا سوال رکھیے نا بھائی، آپ جو اعتراض میرے پہ کر رہے ہیں آپ رکھیے، بالکل ہم آپ کو مطمئن جواب ملیں گا اس کا، بلکہ میں بتایا بھی تھا. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ.
اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.